یقیناً یہ روشن پیلا مشروب کہیں نہ کہیں نظر سے گزرا ہوگا، شاید کسی کیفے کے مینیو پر یا پھر سوشل میڈیا پر۔ جی ہاں، اس کا نام ہے گولڈن ملک، اور بھائی آج کل تو یہ ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے کی اصل کہانی ہے کیا؟ تو آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ واقعی ہزاروں سال پرانا ایک آزمودہ علاج ہے، یا پھر یہ صرف ایک نیا ہیلتھ ٹرینڈ ہے جو کچھ دن میں ختم ہو جائے گا؟ چلیں مل کر اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، اس دور میں جب یہ مشروب گولڈن ملک نہیں بلکہ ہلدی دودھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دیکھیں، ہندوستان میں تو یہ صدیوں سے ایک گھریلو ٹوٹکا رہا ہے، خاص طور پر سانس کی نالی کے انفیکشنز کے لیے۔ آیوروید میں اسے ایک خاص نام دیا گیا ہے، ویادھک شمتو، جس کا مطلب ہے بیماری سے لڑنے کی صلاحیت بڑھانے والا۔ خاص طور پر سردیوں میں امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اسے بہت اہم مانا جاتا تھا۔ اچھا، تو آخر اس سنہری مشروب کو اس کا نام اور یہ خوبصورت رنگ کس چیز سے ملتا ہے؟ جواب بالکل سادہ ہے، ہلدی۔ تو چلیں اس کے سب سے اہم جز یعنی اس کے سٹار انگریڈینٹ پر ذرا گہری نظر ڈالتے ہیں۔ ہلدی کی اصل طاقت، اس کا سارا جادو اس کے ایک خاص کمپاؤنڈ میں چھپا ہے، اور اس کا نام ہے کرکمین۔ یہی وہ چمکدار پیلا جز ہے جس نے سائنسدانوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رکھی ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے۔ اور سائنسی تحقیق سے جو پتہ چلا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ کرکمین کی کئی شاندار خصوصیات ہیں۔ یہ جسم میں سوزش یعنی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، مطلب خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے، اور تو اور یہ بیکٹیریا کے خلاف بھی کام کرتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کرکمین جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمارے جسم کے لیے اسے استعمال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جسم کرکمین کو خود سے ٹھیک طرح جذب ہی نہیں کر پاتا۔ اسے کہتے ہیں کم بائیو اویلیبلٹی، مطلب جب اسے کھایا جاتا ہے تو اس کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہمارے خون میں شامل ہو پاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے زیادہ تر فائدے افسوس ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل حیران انگیز طور پر بہت سادہ ہے، اور یہ ہمارے کچن میں ہی موجود ہے۔ اور ہاں، یہ روایتی نسخوں کا بھی ایک اہم حصہ رہا ہے۔ جی، کالی مرچ۔ اب ذرا اس سائنسی ثبوت پر غور کریں، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ جب لوگوں نے صرف کرکیومن لیا تو ان کے جسم سے 24 گھنٹوں میں تقریباً 49 مائکروگرام خارج ہوا، لیکن جب اسے کالی مرچ کے ساتھ لیا گیا تو یہی مقدار بڑھ کر 218 مائکروگرام تک پہنچ گئی۔ اب یہ سننے میں شاید تھوڑا الٹا لگے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم نے پہلے کہیں زیادہ کرکیومن جذب کیا، اسے استعمال کیا، اور پھر جو بچا اسے باہر نکالا۔ یعنی سادہ لفظوں میں، کالی مرچ کی وجہ سے کرکیومن کہیں زیادہ مقدار میں خون میں پہنچ پایا۔ اور یہ فرق کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کالی مرچ میں موجود پائپرین نامی ایک کمپاؤنڈ کی وجہ سے کرکمین کا جسم میں جذب ہونا 4 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سوچیں، صرف ایک چٹکی کالی مرچ اسے کتنا زیادہ مؤثر بنا دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سائنس کی بات۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں ان دعووں کی طرف جو آج کل ویلنس کلچر میں گولڈن ملک کے بارے میں سننے کو ملتے ہیں۔ اور دعوے بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ اور یادداشت کے لیے بہترین ہے، جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے، کینسر سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے، بے چینی اور بے خوابی کا علاج ہے، اور تو اور وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ بھائی، دعووں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو اب وقت ہے ان دعووں کو پرکھنے کا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ مستند صحت کے ادارے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے نیشنل سینٹر فار کمپلیمنٹری اینڈ انٹیگریٹو ہیلتھ یا NCCIH۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی ابھی ہمارے پاس اتنی پکی معلومات نہیں ہیں کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکیں کہ ہلدی یا کرکمین کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں، ابتدائی ریسرچ امید دلاتی ہے، لیکن حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ابھی مزید اعلیٰ معیار کے ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم حفاظتی وارننگ ہے۔ NCCIH یہ بھی خبردار کرتا ہے کہ کرکومن کے سپلیمنٹس، خاص طور پر وہ جو بہت آسانی سے جذب ہونے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں جگر یعنی لیور کے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ بات ہے۔ تو ان علامات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ، متلی، بھوک کا ختم ہو جانا، گہرے رنگ کا پیشاب یا یرکان۔
اگر کسی کو بھی یہ علامات محسوس ہوں تو فوراً ان سپلیمنٹس کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات، NCHIH کے مطابق حمل کے دوران ہلدی کے سپلیمنٹس لینا غیر محفوظ ہو سکتا ہے، اور جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کے لیے بھی اس کی سیفٹی کے بارے میں ابھی تک پوری معلومات موجود نہیں ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اگر کوئی اسے گھر پر آزمانا چاہے تو چلیں اب اسے بنانے کا روایتی اور محفوظ طریقہ دیکھتے ہیں۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ 1 کپ دودھ کو چولہے پر رکھ کر ہلکا گرم کریں، پھر اس میں ڈالیں آدھا چائے کا چمچ ہلدی اور سب سے اہم 1 چٹکی کالی مرچ، ساتھ میں ذائقے کے لیے 1 چمچ چینی، تھوڑا سا ادرک پاؤڈر اور 1 چٹکی دال چینی بھی ڈال دیں۔ بس ابار آنے تک ہلائیں، پھر چولہے سے اتار کر چھان لیں اور گرما گرم پی لیں۔ اور ہاں، اس میں اپنی پسند کے مطابق کچھ چیزیں اور بھی شامل کی جا سکتی ہیں، جیسے ذائقے کے لیے الائچی یا زعفران۔ اگر رات کو پرسکون نیند چاہیے تو سونے سے پہلے 1 چٹکی جائفل ڈال لیں۔ اور ہاں، اگر شہد ڈالنا ہو تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں، آیوروید کے مطابق شہد کو کبھی گرم نہیں کرنا چاہیے، تو اسے ہمیشہ دودھ تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر ہی ڈالیں۔ تو آخر میں ہم وہیں آ پہنچے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ کیا گولڈن ملک ایک قدیم علاج ہے یا ایک جدید فیشن؟ شاید سچ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ یہ ایک روایتی سکون بخش مشروب ہے جس میں کچھ امید افزا سائنسی پہلو بھی ہیں، لیکن ہاں، اسے سمجھداری اور احتیاط کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ ایک قدیم سکون اور ایک جدید علاج، یہ دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟